لیکن اس تمام تر صورتحال میں امپائر کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے کہ کیا امپائر نیوٹرل ہیں؟ جن اداروں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں اور بڑے صحافی یہ فرما رہے ہیں کہ امپائر کے حوالے سے کہ وہ اب نیوٹرل نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی سیاست بھی عجیب سیاست ہے۔ ایک گھنٹے کی ایک صورتحال ہوتی ہے اور دوسرے گھنٹے میں بالکل یکسر طور پر تبدیل ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی کرنا حتمی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے صحافی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ کاف لیگ نے تو اعلان کر دیا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ وہ جائے گی، حکومت کو بڑا سرپرائز دے گی، مگر کل ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی کوئی حتمی بات نہیں ہوتی۔ آپ چاہے جتنی بھی بیٹھ جائے، جتنی بیٹھک لگا لے، کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں نہ بہتر ہو، مفادات کی سیاست ہے اور مفادات اگر آپ کے محفوظ ہے، مفادات آپ کو مل رہے ہیں تو یقیناً آپ اسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں۔ اور یہی ہوا کل جب پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تو پاکستان کی جو عدم اعتماد تحریک کی سیاست ہے وہ مکمل طور پر اب تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کپتان نے جو سرپرائز دیا ہے یقیناً بہت بڑی قربانی دی ہے، مگر کیا اس سے وہ بچ پائیں گے؟ کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ایم کیو ایم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں امپائر کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے کہ کیا امپائر نیوٹرل ہیں؟ جن اداروں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں اور بڑے صحافی یہ فرما رہے ہیں کہ امپائر کے حوالے سے کہ وہ اب نیوٹرل نہیں ہیں۔ واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ہے تو کن شرائط پر نہیں ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو اس کی جو ابھی تک ہمارے پاس اپڈیٹ پہنچ رہی ہے، اس میں جو سیاست کی بدلتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس میں کس کا اہم کردار ہوگا اور کون اس کو کر رہا ہے اور کہاں سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کاف لیگ کے بعد جو کاف لیگ میں ٹوٹ پھوٹ پڑی، اس کے بعد سے ایم کیو ایم پاکستان میں بھی کچھ دھڑے جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حمایتی یافتہ ہیں اور کچھ لوگ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کون لوگ ہیں ایم کیو ایم کے جو حکومت کے مخالف جانا چاہتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ اور وہ کون سا عمل ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے صرف 10 منٹ میں کر دکھایا اور زرداری نواز شریف نے 30 سالوں میں بھی نہیں کیا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ ناظرین اکرام، آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے۔ میرے پاس جو اپڈیٹس اس وقت آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ کل کاف لیگ نے جب وزیر اعظم عمران خان نے پرویز الہی کو جب سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے تو کاف لیگ نے مکمل طور پر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور تمام تر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ استعمال کریں گے وزیر اعظم کے حق میں، اور باقی اتحادیوں سے بھی ان کے رابطے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ بھی کریں، نہ صرف سپورٹ بھی کریں بلکہ ان کو منائے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کو اس عدم اعتماد کی چکر سے بھی نکالیں۔ لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے، اور وہ قربانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صرف 10 ووٹ ہو مگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور ایک شخص کے پاس اگر 184 کی سٹرینگتھ ہو اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا لانے کے پوزیشن میں نہ ہو، تو یہ ایک ایسی سیاست پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مفادات کی سیاست ہے، اور جس نے جس کو مفاد دیا یقیناً وہ کامیاب ہوا اس میں، اور کل سے یہی ہوا۔ لیکن مجھے اس چیز میں ایک چیز سمجھنا آئی، جب وزیر اعظم عمران خان لچک نہیں دکھاتے تھے تو یہی لوگ فرمایا کرتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کو سیاست نہیں آتی، ہمیشہ
آپ نے ایک بات پر نہیں اڑنا ہوتا، آپ کو کبھی کبھار لچک بھی دکھانی پڑتی ہے، تبھی آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر جیسے وزیر اعظم عمران خان نے لچک دکھائی، لچک دکھانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ آج کل جس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے لچک دکھانی ہے، آج ان کو کہہ رہے کہ آپ تو بلیک میل ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایک تفریق ہے، اس تجزیہ نگاری کی بنیاد پر ہم صرف اپنا تجزیہ تو نہیں بلکہ اپنا بغض آگے سے پیش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی ایک اصول لے کر چلے۔ آپ اگر صحافی ہیں تو صحافت اصولوں کا نام ہے، صحافت اپنے خواہشوں کا نام نہیں ہے کہ اپنے خواہش کے مطابق تمام چیزیں ہوں۔ اب آتے ہیں نیوٹرل کی جانب۔ اچھا، یہ نیوٹرل کی بحث میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل سلیم صافی صاحب نے ایک امپورٹنٹ ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے ذرا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ٹویٹ وہ لکھتے ہیں کہ پرویز الہی کی یو ٹرن کی آڑ لے کر حکومت یہ جھوٹا تاثر دے رہی ہے کہ نیوٹرل نے دوبارہ سلیکٹڈ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ الفاظ کا چناؤ دیکھیے اور صحافت دیکھیے اور یہ دیکھیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیوٹرل بدستور نیوٹرل ہے۔ اچھا، ان کو پتا ہے کہ نیوٹرل بدستور نیوٹرل ہے۔ پرویز الہی حکومتی بلیک میلنگ کی وجہ سے عارضی طور پر بنی گالا کے جادو کے شکار ہوئے، لیکن یہ فیصلہ عمران اور پرویز دونوں کو مہنگا پڑے گا۔ اس میں 3 بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں۔ سلیکٹڈ تو چلے وہ ان کی اپنی مرضی کہتے رہے، جادو انڈائریکٹلی اٹیک وزیر اعظم کے وائف پر۔ تیسری اور اہم چیز، نیوٹرل بدستور نیوٹرل ہے۔ اچھا، پہلے آپ جو سمجھتے تھے، ایک تو آپ کا اصولی موقف اس پر کیا ہے، ماضی میں آپ کے بیانات ان حوالے سے کیا تھے، اور ماضی میں اس طرح کے آپ بیانات کیوں دے رہے تھے۔ دوسری طرف آپ اپنے بارے میں تو بتائیے، آپ جب بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بنے نظر آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پچھلے چند دنوں سے ان کو نوٹ بھی کر رہا ہوں۔ آپ کہیں پر جا کر ملاقاتیں کروا دیتے ہیں، ڈیل ان کے ڈن کروا دیتے ہیں۔ یہ صحافت کا کام نہیں ہے، صحافت اپنے خواہشوں کا کام نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں اور حکومت کو گراؤ اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ آپ تو بلیک میل کر رہے، آپ ان کے ساتھ مل کر ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں، آپ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بن جائے، مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ جب اپنے آپ کے ساتھ جرنلسٹ لگاتے ہیں تو یقیناً یہ پھر زیادتی ہے۔ یہ صحافت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ آپ کے اپنے کام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ آپ کی ذاتی خواہش کی بنیاد پر تمام چیزیں نہیں چل سکتی۔ آپ کو تمام چیزیں یکسوئی کے ساتھ لے کر چلنی چاہیے۔ آپ اگر صحافت کریں تو اسٹریٹ فارورڈ صحافت کریں، اور صحافت یقینی طور پر وہ صحافت نہیں کہ آپ کسی کے ماؤتھ پیس بن جائے۔ ایک آپ کا اصولی موقف ہے، اس موقف پر ڈٹے رہے، مگر آپ یہ 27 مارچ تک تو آپ یہ کہتے رہے کہ آج عمران خان کو بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم اعلان کرنے والا۔ نہ کاف لیگ نے اعلان کیا، نہ ایم کیو ایم نے اعلان کیا، بلکہ کاف لیگ حکومت کے ساتھ چلے گی، ایم کیو ایم آج بھی آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ خواہشوں کو خبر بناتے تھے، لیکن خواہش خبر نہیں ہوتی، آپ کو خبر کی تحقیق اور جانچ پڑتال کی بھی میرے خیال میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اس کی کل پرویز جو فواد چودھری صاحب نے بھی آپ کو کہا تھا۔ اچھا، یہ تو نیوٹرل کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ جو اس وقت ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی سچویشن ہے۔ کاف لیگ نے جب حکومت کے ساتھ یہ اعلان کیا تو ان کو جناب وہاں سے ایک گرین سگنل آپ کہہ لیجئے کہ مل گیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مگر طارق بشیر چیمہ نے تمام گیم الٹ دی۔ یہ پھر ان کو بتایا گیا کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ کو راضی کر لیں گے، اور کہا گیا کہ یہ خاندانوں کی ایک لڑائی اب شروع ہو گئی ہے، مگر آج ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ خاندانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور 40-50 سال سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہو، 40-50 سال تک ہم یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، اب ایم کیو ایم میں بھی ایک تفریق پائی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم میں تفریق اس لیے پائی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جو ہے، کچھ ارکان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہم ساتھ دیں، اور کچھ ارکان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے۔ اب جو اعلیٰ سطح کے ارکان ہیں، خالد مقبول صدیقی، فروغ نسیم وغیرہ وغیرہ، یہ حکومت کا ساتھ جانے کو تیار ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے ساتھ جانے، ماضی میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا رویہ تھا یا ایکسپیرینس تھا وہ اچھا نہیں رہا، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے، ان پر اعتبار کرنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری طرف ان کے سطحی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حکومت کے ساتھ نہیں، ہمیں اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہمارے اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ان کو گورنرشپ اور ایک اہم وزارت دینے کا سوچ رہے ہیں، اور گورنرشپ شاید ان کو مل بھی جائے اور اس پر وہ حکومت کا ساتھ دے اور وہ راضی کریں گے حکومت کے ساتھ۔ یہ آج یا کل فیصلہ اس حوالے سے ہو جائے گا، کل کبھی امکان ہے کہ وہ اعلان کریں گے۔ تو یہ تمام تر صورت ہے۔ اب جو آخری چیز ہے وہ رؤوف کلاسرا کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس پروگرام میں فرما رہے تھے کہ خان کو میرا سلام ہے کہ جو کام نہ بھٹو کر سکا، نہ زرداری، نہ نواز شریف، وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ اور وہ کیا کام تھا کہ چودھری برادران کو آپس میں لڑوا دیا۔ وہ اس لیے یہ بتا رہے تھے کہ چودھری برادران کے حوالے سے آپس میں اختلافات آ رہے تھے کہ ہمیں شاید عمران خان کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو سلیکٹڈ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل کے حوالے سے یہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ مگر عمران خان لڑنا بھی جانتے ہیں، جھگڑنا بھی جانتے ہیں، اور وہ لڑ بھی رہے اور جھگڑ بھی رہے اور ان کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہے۔ کوئی دوسرا وزیر اعظم ہوتا ہے یقینی طور پر اب تک وہ یا تو مستعفی ہو چکا ہوتا یا پھر ان کے اعصاب اتنے کمزور ہوئے پڑ جاتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا اور جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے منوا لیتے۔ عمران خان تو پھر بھی اعصاب کے بڑے مضبوط ہیں، تو انہیں تمام چیزوں کو برداشت کیا اور وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت، اور آخر میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہے۔ اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔